الحمد للہ الکبیر المتعال نصلی و نسلم علی سید الانس والجان۔ قرآن حکیم کلاس میں آج ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 153 تا 156 ان 4 آیات کو انشاءاللہ سمجھیں گے۔ جو آیات آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس میں سابقہ امت مسلمہ یہود کی طرف سے ایک مطالبے کا بیان ہوگا جو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مطالبہ کے جواب میں اہل کتاب کے جرائم کی لسٹ نازل کر دی۔ تو آئیے دیکھیے کہ وہ مطالبہ کیا تھا اور اس مطالبہ کے جواب میں جرائم کی لسٹ کیا نازل ہوئی۔ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اہل کتاب آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ ان پر ایک کتاب آسمان سے اتار لائیں، یعنی جیسے اللہ کی کتاب تورات نازل ہوئی تھی ویسے ہی تحریری شکل میں ایک مکمل کتاب آپ پر اترنی چاہیے۔ یہ قرآن تو تھوڑا تھوڑا اتر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو تو تورات لکھی ہوئی ملی تھی اور وہ پتھر کی تختیوں کی صورت میں مکمل کتاب لے آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ یہود کے اس مطالبے کے جواب میں آگے کیا فرما رہے ہیں وہ دیکھیے۔ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑھ کر مطالبے کیے تھے، یعنی موسیٰ علیہ السلام تو تمہارے مطالبے کے مطابق تورات تحریری شکل میں لائے تھے نا، پھر اس کتاب کو تو تسلیم کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا عجیب مطالبہ کر دیا تھا، انکار کے 100 بہانے۔ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً، انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اللہ ظاہری طور پر دکھائیے جو ہمیں سے براہ راست کہہ دے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام میرے نبی ہیں اور یہ تورات میری کتاب ہے۔ یعنی ان کا یہ مطالبہ پہلی جہالت نہیں ہے آپ سے اے صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ اس سے بڑی جہالت ان کے اسلاف کر چکے ہیں۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، پس ان کو بجلی نے پکڑ لیا ان کے ظلم کی وجہ سے۔ ظلم سے مراد ایسی چیزوں کے مطالبے کرنا جن کا ہونا اللہ کے دستور اور حکمت کے خلاف تھا۔ پھر اس سے بھی بڑا ظلم انہوں نے یہ کیا کہ ثم اتخذوا العجل من بعده ما جاءتهم البینات، کہ پھر واضح نشانیاں آنے کے بعد بھی انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ آج بھی دنیا میں گائے بچھڑے وغیرہ کو معبود مانا جاتا ہے۔ آگے فرمایا فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ، پھر ہم نے اس گناہ سے درگزر کی۔ کس طرح اللہ نے درگزر کی، اس کی توبہ کا کیا طریقہ تھا، یہ ہم سورۃ البقرہ میں تفصیلاً پڑھ چکے ہیں۔ آگے فرمایا وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بڑا واضح غلبہ عطا کیا کہ فرعون اور اس کے لشکر کو بنی اسرائیل کی آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا۔ اگلی آیت جو آیت نمبر 154 ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے 3 احکام کی خلاف ورزیاں جو یہود نے کی اللہ وہ بیان کر رہے ہیں۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ، اور ہم نے ان پر کوہ طور کو معلق کیا ان سے پکا وعدہ لینے کے لیے، یعنی ان سے اس بات کا عہد لیا گیا تھا کہ تم میرے تمام احکام کی پیروی کرنا، لیکن جب انہوں نے پہلو تہی کی، اس عہد کو توڑا، تو کوہ طور کو ان کے اوپر لا کر کھڑا کیا کہ وعدہ کرو کہ اب تورات کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ آگے دوسری خلاف ورزی سنیے، وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور ہم نے ان سے یہ بھی کہا کہ شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے جانا۔ یہ حکم شہر اریحہ فتح ہونے کے وقت دیا گیا تھا کہ جب اس شہر کے دروازوں سے گزرو تو اس نعمت فتح کے شکریہ میں جھکتے ہوئے اور نہایت عاجزی کے ساتھ جانا، تکبر مت کرنا،
لیکن انہوں نے اس کی بھی خلاف ورزی کی۔ آگے تیسری خلاف ورزی سنیے، وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، اور ہم نے ان سے یہ کہا کہ ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز نہ کرنا، یعنی جو قانون ہفتے کے دن کے بارے میں ہم نے بتایا ہے، بنایا ہے کہ اس دن تجارت کرنا حرام ہے، جیسے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قانون بنایا کہ وہ جمعہ کے دن جمعہ کی اذان سے لے کر جمعہ کی ادائیگی تک کوئی تجارت اور دنیاوی کام نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے اس قانون کی بھی خلاف ورزی کی، اور ہم بھی کر رہے ہیں۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور حالانکہ ہم نے ان سے بڑے مضبوط وعدے لیے تھے کہ وہ تورات کے تمام احکام کو قبول کریں گے، یہاں تک کہ انہوں نے اس تمام احکام کی تعمیل کا ہم سے بڑا مضبوط وعدہ بھی کیا تھا، لیکن پھر خلاف ورزیاں ہوتی رہی۔ اگلی آیت دیکھیے، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، تو ان کے نقض عہد کی وجہ سے، نقض عہد یعنی جو اللہ سے عہد کیے، قول و قرار کیے، ان کو توڑنے کی وجہ سے، ان کو توڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف سزاؤں میں مبتلا کیا۔ اب آگے ان کے جرائم سنیے جن کی وجہ سے ان کو مختلف سزاؤں کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ ذلت اور رسوائی اور اللہ کی لعنت اور غضب کے مستحق ٹھہرے۔ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور اللہ کی آیات کا انکار کرنے کی وجہ سے، وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، اور نبیوں کو ناحق قتل کرنے کی وجہ سے، وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہمارے دل غلاف میں، یعنی علوم کے برتن ہیں ہمارے دل، ہمارے دل علوم سے بھرے ہوئے ہیں، مزید علم کی ضرورت نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ ان کی تردید فرما رہے ہیں کہ یہ علمی مضبوطی اور پختگی نہیں ہے، بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے کہ اس مہر کی وجہ سے آیات میں اب غور نہیں کرتے۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، تو ان میں سے قلیل لوگ ہی ایمان لائیں گے، یعنی یہ گروہ کفر و انکار میں اتنا آگے نکل چکا ہے کہ ان میں سے قلیل لوگ ہی کوئی ایمان لا سکیں گے۔ بس آگے مزید جرائم سنیے جن کی وجہ سے لوگ ذلت اور رسوائی اور اللہ کی لعنت اور غضب کا مستحق ٹھہرے۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور ان کے کفر کی وجہ سے اور ان کی وہ باتیں جو انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام پر بڑے بڑے بہتان باندھے۔ اس آیت مبارکہ میں جو لفظ بِكُفْرِهِمْ آیا، ان کے کفر کی وجہ سے، اس کفر سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول تسلیم کرنے سے انکار کرنا ہے، کفر کرنا ہے، یہ کفر مراد ہے۔ اس آیت مبارکہ میں بتایا جا رہا ہے کہ نہ صرف انکار کیا بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر بڑے بڑے بہتان باندھے کہ معاذ اللہ ان کا یوسف نجار کے ساتھ تعلق قائم ہو گیا تھا، جس کے نتیجے میں یہ بیٹا پیدا ہوا۔ اس طرح ان یہودیوں نے الیاذ باللہ معاذ اللہ حضرت مسیح علیہ السلام کو ولد الزنا قرار دیا۔ آج بھی اس گمراہ کن نظریے پر مبنی سن آف مین جیسی فلمیں بنا کر امریکہ میں چلاتے ہیں، جن سے عیسائیوں کو بتایا جاتا ہے کہ جس مسیح کو تم سن آف گاڈ سمجھتے ہو وہ اصل میں سن آف مین ہے۔ تو یہ ویڈیوز، یہ فلمیں جو یورپ سے آتی ہیں یا انڈیا سے آتی ہیں، ان میں وہ اپنے کلچر اور نظریات کو انجیکٹ کرتے ہیں۔ ہمیں اپنی نسل کو ان چیزوں سے بچانا چاہیے۔ ہم کہاں پہنچ چکے ہیں ان کی ان فلموں اور ڈراموں کو دیکھ دیکھ کے۔ بہرحال ابھی یہود کے جرائم کی لسٹ جاری ہے جو ان کے اس مطالبہ کے جواب میں پیش کی جا رہی ہیں، کہ جو مطالبہ انہوں نے آیت نمبر 153 میں کیا تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اہل کتاب آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ ان پر ایک مکمل کتاب آسمان سے تحریری شکل میں لائیں جیسے موسیٰ علیہ السلام تورات لائے تھے۔ تو ان آیات کے ذریعے ان کو جواب دیا گیا کہ تورات تو تحریری شکل میں اور یک بارگی مکمل دی گئی تھی تمہیں، تم نے اس تورات کے قوانین کے ساتھ کون سی وفا کی ہے یہ بتاؤ۔ تو یہ ہے جرائم کی لسٹ کے نازل کرنے کا
مطالبے کے جواب کے ساتھ تعلق۔ اگلی نشست میں ان جرائم پر مشتمل آیات کو انشاءاللہ مزید سمجھیں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات آمین یا رب العالمین۔